یا ربی امتی کرتے رہیں گے۔ اس وقت بھی امت کا فکر، امت کا غم، لیکن آج یہ امت جو نبی امت کے لیے رویا، جو نبی امت کے لیے تڑپا، آج یہ نبی کا ماننے والا، نبی کا شہدائی، نبی کا امتی طریقہ اپناتا ہے تو غیروں کا طریقہ، یہود و نصارہ کا طریقہ، جو ہمیں جانتے نہیں، ہمیں پہچانتے نہیں، نہ ہمارے لیے روئے تڑپے، کچھ نہیں، ہم طریقہ اپناتے ہیں تو انہی کا طریقہ اپناتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں سنت کو لے کر آئیں، سنت پر عمل کریں۔ میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، اس واقعے کو دارالعلوم دیوبند کے سابق شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری نور اللہ مرقدہ اپنی کتاب تحفۃ العلمی جلد نمبر 5 میں ترمذی کی شرح میں نقل کرتے ہیں کہ اس وقت ہندوستان کے صدر جمہوریہ، اس وقت ہندوستان کے صدر جمہوریہ، نام ان کا ذہن سے نکل رہا ہے، فخر الدین علی احمد ان کا نام ہے۔ یہ صدر جمہوریہ، جسے راشٹرپتی کہتے ہیں، پریزیڈنٹ آف ریپبلک، صدر جمہوریہ تھے۔ وہ دارالعلوم دیوبند خبر بھیجے کہ میں حضرت مولانا سید اسعد مدنی نور اللہ مرقدہ کی یہاں کھانا کھاؤں گا۔ حضرت مفتی سعید احمد پالنپوری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں اس وقت میں دارالعلوم دیوبند میں مدرس تھا۔ جب صدر جمہوریہ نے کہا کہ میں حضرت مدنی کے گھر میں کھانا کھاؤں گا تو پولیس کے کارندے وہ آئے اور آ کر چیک کرنے لگے کھانا کیسا ہے، کہاں کھائیں گے، کھانے میں آئٹم سب کیا ہے، چیک کرنے کے لیے آئے اور حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے پاس گئے اور کہا کہ صدر جمہوریہ کھانا کہاں کھائیں گے؟ تو حضرت نے اپنا بیٹھک بتایا کہ یہیں بیٹھ کے کھانا کھانا ہے، نیچے بیٹھ کے۔ تو پولیس کے کارندوں نے کہا کہ صدر جمہوریہ ہندوستان کا وہ دہلیز سے آئے گا، یہیں نیچے بیٹھ کے کھانا کھائے گا۔ حضرت مدنی نے فرمایا کہ میری یہی جگہ ہے کھانا کھلانے کی، اب آپ اپنے صدر سے کہیں اگر انہیں منظور ہے تو کھائیں آئیں، ورنہ نہیں۔ تو دہلی پیغام بھیجا گیا کہ حضرت مدنی جو کہتے ہیں نیچے بیٹھ کے کھانا کھانا ہوگا، تو صدر جمہوریہ حضرت فخر الدین علی احمد نے کہا کہ حضرت مدنی جہاں کھانا کھلائے وہیں کھا لیں گے۔ پھر پولیس کے کارندوں نے کہا کہ ہمیں کھانا چیک کرنا ہے، تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چیک کرنے کے لیے پوری جماعت نہ آئے ورنہ تو پھر کھانا سارا ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے مذاقاً کہا ہے۔ تو جب صدر جمہوریہ آئے، ان کے استقبال میں دارالعلوم دیوبند میں جلسہ رکھا گیا۔ جلسے کے بعد کھانے کا نظم کیا گیا، تو اس وقت جو یو پی کے وزیر اعلیٰ چیف منسٹر جو تھے، غالباً ان کا نام تیواڑی تھا، ان سے کہا حضرت فخر الدین علی احمد جو صدر جمہوریہ تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ آؤ تیواڑی جی، آج ہم اپنے تہذیب کے مطابق کھانا کھاتے ہیں، آؤ آج ہم اپنے تہذیب کے مطابق کھانا کھاتے ہیں۔ یہ بہت اہم لفظ ہے، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنا کلچر، اس کے مطابق کھانا کھاتے ہیں۔ اسلام کا ایک تہذیب اور تمدن ہے، ایک کلچر ہے، اسلامی تہذیب و تمدن کے مطابق کھانا کھانا ہے۔ لیکن نہیں، آج ہم اسلامی تہذیب، تمدن، اسلامی کلچر کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں۔ کوئی کھڑے ہو کر کھانا کھاتا ہے، کوئی پلیٹ لے کے مانگتا پھرتا ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ کوئی تہذیب ہے؟ شادیوں میں دیکھیں نہ جانے کیسی کیسی خرافات ہوتی ہے، سنتوں کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ اور شادیوں میں دیکھیں گے نہ جانے خرافات، الامان والحفیظ۔ آج کل تو ایسا ہوتا ہے گیٹ کے سامنے لڑکا لڑکیوں کا فوٹو لگا دیا جاتا ہے، جو ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتنا اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب تصویر کھینچنے والے اور کھنچوانے والوں کو ہوگا۔ ذرا سوچیں، ہم گیٹ میں تصویر لگا دیتے ہیں لڑکا لڑکیوں کا جو ناجائز اور حرام ہے، اور
خرافات ایسی ہے کہ شادیوں میں ویڈیو کیمرہ بھی ہونے لگتا ہے، وہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ سب سے سخت عذاب قیامت کے دن تصویر کھینچنے والے اور کھنچوانے والے کو ہوگا، اور باراتی کا لے جانا یہ بھی ناجائز ہے۔ شادی سنت کے مطابق ہو، جمعہ کا دن ہو، مسجد میں ہو، عصر کے بعد ہو، یہ سنت ہے۔ آج لوگ شادی مسجد میں کرنا عیب سمجھتے ہیں، مطلب منڈپ میں ہوگا، فوٹو اٹھ سکے گا نہیں، خرافات ہو سکیں گے نہیں، جبکہ نکاح ایک عبادت ہے، نکاح ایک عبادت ہے، اور عبادت مسجد میں ہوتی ہے، منڈپوں میں نہیں ہوتا۔ منڈپوں میں تو غیروں کے شادیاں ہوتی ہیں۔ آپ نکاح مسجد میں کریں۔ اگر کہا جائے کسی کو، میں نے بہتوں کو کہا کہ مسجد میں نکاح کرو، ماننے سے انکار کر دیا۔ نکاح یہ بہت آسان ہے، مگر ہمارا ماحول، ہماری عادتیں، ہمارا کلچر اس نکاح کو بہت مشکل بنا دیا اور زنا کو آسان بنا دیا ہے۔ شادی نکاح جو ہے مسجد میں ہو، ہر علاقے میں جہاں جہاں شادیاں ہو، جس محلے میں بھی ہو اس محلے کے مسجد میں نکاح ہو۔ نکاح مسجد میں، نکاح ایک عبادت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھنے والا کو جتنا ثواب ملتا ہے، نکاح میں شریک ہونے والے کو اتنا ثواب ملتا ہے۔ غالباً اس طرح کچھ ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے۔ یہ نکاح ایک عبادت ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، مگر ہم نے اسے خرافات کے نظر کر دیا ہے۔ اور شادیوں میں یہ خرافات ہوتے ہیں، کھانے والے، کھلانے والے کھانا دیتے ہیں کہ بفے سسٹم کرتے ہیں، لوگ پلیٹ پکڑے بھیک مانگنے کی طرح یہاں سے وہاں بھیک مانگتے ہیں، اور کھڑے ہو کے کتوں کی طرح کھاتے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ کوئی تہذیب ہے؟ یہ کوئی اسلامی تہذیب، اسلامی کلچر ہے؟ اور پیسے کی انبار، پیسے کی بھرمار خرچ ہوتی ہے۔ دیکھیں، شادیوں میں خرافات وہی کرے گا جس کے پاس مال زیادہ ہو، گناہ وہی کرے گا جس کے پاس مال زیادہ ہو۔ اللہ نے مال اس لیے نہیں دیا کہ ہم گناہ کریں، ناجائز کام کریں۔ تو فخر الدین علی احمد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تیواڑی جی آئیے، آج ہم اسلامی تہذیب کے مطابق کھانا کھاتے ہیں۔ ہندوستان کا صدر جمہوریہ، راشٹرپتی، پریزیڈنٹ آف ریپبلک، وہ جب حضرت مدنی کے دسترخوان پر آتا ہے تو نیچے بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے، تو ہم ان سے بڑے ترم خواہ ہو گئے جو ہم کھڑے ہو کے کھائیں گے، ہم بفے سسٹم کر کے کھائیں گے، اور اپنے آپ کو بڑا مالدار شو کرتے ہیں۔ ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک ثقافت ہوتی ہے، ایک تہذیب و تمدن ہوتا ہے مسلمانوں کی اور اسلام کی۔ ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں، مگر اسلام اور مسلمان کی تہذیب و تمدن ہم نے بھلا چکا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر جنت میں داخلے چاہتے ہو تو یہ دوسرا کام کرو، وعمل فی سنتی، سنت کے مطابق زندگی گزارو، سنت پر عمل کرو۔ اور تیسرا کام اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر جنت میں داخلہ چاہتے ہو وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُمْ، کہ لوگ تمہاری آفتوں سے بچے رہیں، تمہاری تکلیفوں سے، تمہاری پریشانیوں سے لوگ محفوظ رہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدیہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ اسلام اور مسلمان کا کمال درجہ ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آج ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے دوسرے محفوظ نہیں ہیں، ہم اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور تکلیف پہنچانے کے بعد معافی مانگنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین تھے، انہوں نے کچھ سخت لفظ کہہ دیا جس سے حضرت بلال کے دل میں تکلیف ہوئی۔ حضرت بلال وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ بلال کو ناگوار گزرا ہے، بلال دکھی ہیں، دوڑے ہوئے گئے اور کہا کہ بلال، میں نے سخت الفاظ کہہ دیا ہے، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ حضرت بلال نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، معاف کر دیا۔ تو حضرت عمر بولے کہ نہیں، دل میں اطمینان نہیں آیا
کہ بلال جو ہے ویسے ہی بول دیے معاف کر دے، مگر دل میں اطمینان نہیں آیا۔ حضرت عمر کیا کہ بلال کے آگے لیٹ گئے اور کہے کہ بلال میرے اوپر گزر جا، مگر معافی کیے بغیر گزرنے نہیں دوں گا، مجھے معاف کر دے۔ حضرت بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا امیر المؤمنین یہ کیا حرکت کر رہے ہیں، آپ ہمارے امیر ہیں، آپ ہمارے رہبر رہنما ہیں۔ تو حضرت بلال نے معاف کیا انہیں۔ حضرت عمر بھانپ لی کہ بلال کے دل کو تکلیف ہوئی ہے، لہٰذا معافی مانگنا ضروری سمجھا۔ آج اگر معافی نہیں ہوگی کہ قیامت میں بخشش نہیں ہوگی۔ لیکن نہیں، ہم تو دوسروں کو تکلیف پہنچانے میں تو لگے رہتے ہیں، اگر تکلیف ہو گئی تو معافی نہیں مانگتے۔ کیا کرتے؟ شب برات آ گئے، انتظار کرتے شب برات کا، اس کے بعد پھر اسٹیٹس میں جو موبائل میں میسیجز، اسٹیٹس واٹس ایپ میں میسیجز، پورے سال میں نے اگر میری طرف سے کوئی غلطی ہو گئی، کچھ ناگواری کی بات کہہ دیا ہوں کہ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں، شب برات کے دوسرے دن دونوں لڑتے، پھر لڑائی جھگڑا شروع، پھر تو تاڑا شروع۔ یہ کوئی معافی ہے؟ معافی تو ایسی جس وقت غلطی ہو فوراً معافی مانگ لینی چاہیے، وقت نہیں ہے۔ ورنہ ایک بہترین واقعہ سناتا، ایک مختصراً سنا دیتا ہوں۔ ایک اللہ والے حج میں گئے ہوئے تھے، واپسی پر ان کے ہاتھ سے ایک جوان لڑکا تھیلا چھین لیا، کچھ دور گیا تو وہ آنکھ سے اندھا ہو گیا، کچھ نظر نہیں آیا، بہت تڑپنے لگا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ نہ میں نے ایک بندے کا تھیلا چھینا ہے، وہ بندہ بڑا مقبول بندہ ہے، بڑا برگزیدہ بندہ ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے شاید میری آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی، مجھے اس کے پاس لے چلو۔ جب ان کے پاس لے کر گئے تو دیکھا کہ وہ یہاں نہیں ہے، وہاں ایک حجام بال بنانے والا وہ تھا۔ اس سے پوچھا کہ یہ بندہ کہاں ہے؟ نا وہ تو نماز کے وقت میں آتے ہیں، آپ اگر ان سے ملنا ہے تو ایک نماز کا انتظار کریں۔ جب وہ آئے تو ان سے کہا کہ اس بندے کو معاف کر دیں۔ انہوں نے کہا میں تو اسی وقت معاف کر دیا تھا۔ نہ نہیں، اسے معاف کر دیں۔ نہ میں اسی وقت ہی معاف کر دیا تھا۔ اس وقت کیسے معاف کر دیے؟ تو آپ کا تھیلا لے کر چلا گیا، کس بنا پر آپ نے معاف کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے علماء سے مسئلہ سنا ہے، کل قیامت کے میدان میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت کا کوئی اگر ایک شخص رہے گا میں جنت میں نہیں جاؤں گا، ایک شخص کی بھی بخشش نہیں ہوگی جب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ میری امت کا کوئی بھی ایک فرد بخشش سے رہ گیا ہے اس وقت میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو میں نے سوچا یہ مقدمہ جب کل قیامت کے میدان میں پیش کیا جائے گا تو حساب کتاب ہوگا تو اتنی دیر میرے آقا کھڑے رہیں گے، میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے آقا کھڑے رہیں، جنت میں جانے سے رکے رہیں، اس لیے میں نے تو اسی وقت اسے معاف کر دیا تھا۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے، اللہ کے نیک بندے، جو غلطی کرنے والا معافی مانگتا نہیں، اللہ کے بندے معاف کر دیتے ہیں۔ اور آج ہم غلطی کرتے ہیں تب بھی معافی نہیں مانگتے، لوگوں کو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ہم معافی نہیں مانگتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، جنت میں جانے کا ارادہ ہے تو یہ تیسرا کام کریں، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، لوگ تمہاری آفتوں سے محفوظ و مامون رہیں۔ ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، فقال رجل، اے اللہ کے نبی، ان هذا اليوم فی الناس لکثیر، اللہ کے نبی اس زمانے میں تو لوگ بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکون فی قرون بعدی، میرے بعد بھی ایسے لوگ بہت پائے جائیں گے۔ یعنی یہ عمل اتنا مشکل نہیں ہے، اتنا کٹھن نہیں ہے، اتنا سخت نہیں ہے جو لوگ عمل نہ کر سکیں، یہ عمل اتنا آسان ہے کہ ہر کوئی بندہ چاہے گا تو عمل کر لے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد بھی ایسے بندے ملیں گے، لیکن ہم چاہتے نہیں ہیں یہ عمل کرنا، ہم کوشش نہیں کرتے، جس بنا پر ہمارے اندر یہ عمل نظر نہیں آتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عمل اتنا آسان ہے کہ میرے بعد بھی لوگ کریں گے۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، باتیں تو بہت زیادہ ہے، کہنے کو تو وقت نہیں ہے، لیکن سننے والے اور عمل کرنے والے کے لیے تھوڑا سا بھی کافی ہے۔ اسی لیے جو کہا گیا سنا گیا، اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگی میں عمل کو داخل کرائے، ورنہ سننا سنانا لگا رہتا ہے۔ اگر ہم عمل کریں گے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، کہ خاک کی اپنی فطرت سے نہ نوری ہے نہ ناری ہے، اصل چیز سے عمل ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں، اللہ جو سنا گیا کہا گیا، میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین تو کہہ دیں، کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔